अस्सलाम वालेकुम मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों। मैं हाफ़िज़ सफ़द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 11वां पारा सूरत यूनुस आयात नंबर 23 ता 30 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्दि मिम्मा याकुलुन नासु वल अनाम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़ना बिल अम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम वयहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादह वला यरकू वुजूहहुम कतरुन वला ज़िल्लह उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वल्लज़ीना कसबुस सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा व तरकुहुम ज़िल्लह मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम किताम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम व क़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना तअबुदून फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफ़िलीन। हुनालिका तब्लू कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफ़त वरुद्दूहु इलल्लाहि मौलाहुमुल हक्की व ضل अन्हुम मा कानू यफ्तरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा।
پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے، جب ہی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے۔ دنیا کی جیتی جی برت لو، یعنی کہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے۔ اس وقت تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کوتک تھے۔ دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر نکلی۔ جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی، ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں، تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی گویا کل تھی ہی نہیں۔ ہم یوں ہی آیت مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد، اور ان کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نہ خواری۔ وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی جیسا، اور ان پر ذلت چڑھے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے ہیں۔ وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے، اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے۔ اور ان کے شریک ان سے کہیں گے، تم ہمیں کب پوچھتے تھے؟ تو اللہ گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی۔ یہاں ہر جان جانچ لے گی جو آگے بھیجا، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے کم ہو جائیں گی۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی کشتیاں کہ ہوا موافق ہے، اچانک تیری نعمتوں کے تجھ پر ایمان لا کر اور خاص تیری عبادت کر کے اور وعدہ کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کی تمہیں جزا دیں گے۔ غلے اور پھل اور سبزہ خوب پھولی پھلی سرسبز و شاداب کہ کھیتیاں تیار ہو گئیں، پھل رسیدہ ہو گئے۔ ایسے وقت یعنی کہ اچانک ہمارا عذاب آیا، خواہ بجلی گرنے کی شکل میں یا اولے برسنے یا آندھی چلنے کی صورت میں۔ یہ ان لوگوں کے حال کی ایک تفصیل ہے جو دنیا کے شیفتہ ہیں اور آخرت کی انہیں کچھ پرواہ نہیں۔ اس میں بہت دل پذیر طریقہ پر خاطر گزین کیا گیا ہے کہ دنیاوی زندگانی امیدوں کا سبز باغ ہے۔ اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس غایت پر پہنچتا ہے جہاں اس کو حصول مراد کا اطمینان ہو، اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو، اچانک اس کو موت پہنچتی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے، اس وقت اس پر عذاب الہی آتا ہے اور اس کا تمام سر و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھیں غارت ہو جاتا ہے، تاکہ وہ نفع حاصل کریں اور ظلمات و شکوک اوہام سے نجات پائیں اور دنیا ناپائیدار کی بے ثباتی سے باخبر ہوں۔ دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کے بعد دار باقی کی طرف دعوت دی۔ قتادہ نے کہا کہ دار السلام جنت ہے۔ یہ اللہ کا کمال رحمت و کرم ہے کہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ سیدھی راہ دین اسلام ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے، آپ خواب میں تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ خواب میں ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ آنکھیں خواب میں ہیں، دل بیدار ہے۔ بعض کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو، تو انہوں نے کہا جس طرح کسی شخص نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کیں، اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے، جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی اور اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا، اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا
نہ کچھ کھا سکا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس مثال کی تطبیق کرو کہ سمجھ میں آئے تطبیق یہ ہے کہ مکان جنت ہے، دائی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بھلائی والوں سے اللہ کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، اور یہ جو فرمایا ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے، اور زیادت اس پر دیدار الہی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے یا رب کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ حضور نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ صحاح کی بہت حدیثیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ زیادت سے آیت میں دیدار الہی مراد ہے کہ یہ بات جہنم والوں کے لیے ہے، یعنی کفر و معاصی میں مبتلا ہوئے۔ ایسا نہیں کہ جیسے نیکوں کا ثواب 10 گنا اور 100 گنا کیا جاتا ہے، ایسی بدیوں کا عذاب بھی بڑھا دیا جائے، بلکہ جتنی بدی ہوگی اتنا ہی عذاب کیا جائے گا۔ یہ حال ہوگا ان کی سیائی کا، خدا کی پناہ، اور تمام خلق کو موقف حساب میں جمع کریں گے، یعنی وہ بت جن کو تم پوجتے تھے، روز قیامت ایک ساتھ ایسی شدت کی ہوگی کہ بت اپنے پجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوجتے ہو۔ اس پر بت پرست کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں کو پوجتے تھے۔ تو بت کہیں گے، یعنی اس موقف میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے، اچھے یا برے، مضر یا مفید۔ بتوں کو خدا کا شریک بتانا اور معبود ٹھہرانا اور باطل و بے حقیقت ثابت ہوں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ ضرور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ختم نبوت کے صدقے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ یہ ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاری کے اندر آپ کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو نیک کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ قرآن پاک کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔